پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے کب نکلے گا؟ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا؟ شاہ زیب کا تجزیہ۔ میزبان شاہ زیب خانزادہ نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا، ایک مثبت اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی تقریباً 4 سال بعد FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تمام نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ FATF کی ٹیم کے تصدیقی دورے کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ یہ پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایک طرف جہاں ہندوستان پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے لابنگ کر رہا تھا، وہاں گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ کچھ دوست ممالک نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے خاموشی سے کام شروع کر دیا تھا۔ اس حوالے سے چین کا نام سر فہرست تھا۔ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو ممالک پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے حامی تھے، وہ یہ دلائل دے رہے تھے کہ یہ اقدامات پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ شاہ زیب خانزادہ نے بتایا کہ اس وقت FATF کی گرے لسٹ میں 23 ممالک شامل ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات، ترکی اور پاکستان جیسے اہم ممالک بھی شامل ہیں۔ FATF کی بلیک لسٹ میں ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک شامل ہیں۔ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ سے متعلق نہ صرف ضروری قانون سازی کی گئی، بلکہ مختلف کیسوں کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا گیا۔ سب سے اہم کیس جسے ماہرین ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر دیکھ رہے تھے، وہ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید اور دیگر رہنماؤں سے متعلق کیسز تھے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے رواں سال 8 اپریل کو حافظ سعید کو ٹیرر فائنینسنگ سے متعلق مقدمات میں مجموعی طور پر 33 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ شاہ زیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے متعلق کامیابی ملی ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو 3 دفعہ گرے لسٹ میں رکھ چکی ہے۔ تینوں دفعہ پاکستان گرے لسٹ میں اتنے لمبے عرصے نہیں رہا جتنا اس دفعہ رہا ہے۔ اس دفعہ تقریباً 4 سال کے بعد پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور Facebook کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔